اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بات کر رہے ہیں قرآنی صورتیں خواب میں پڑھنے کی تعبیرات کی۔ تو اگر سورۃ فاتحہ خواب میں کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمنوں سے محفوظ رہے گا اور دین میں شاد ہوگا۔ اگر سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے تو اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا، غریب ہے تو شاد ہو جائے گا، نگر ہو جائے گا، قید سے رہائی پائے گا اور غم سے نجات ملے گی۔ سورہ آل عمران پڑھے گا تو قرضہ سے خلاصی پائے گا، لوگوں میں عزت و بزرگی حاصل ہو۔ سورۃ النساء پڑھے تو اہل و عیال میں برکت ہو، کاروبار میں ترقی چاہے، دشمن زیر ہوگا۔ سورۃ مائدہ پڑھے گا تو دنیا میں عزت اور بزرگی حاصل ہوگی اور انجام نیک ہوگا۔ سورۃ الانعام پڑھے گا تو مویشی حاصل ہوں گے اور مال میں برکت ہوگی۔ سورہ الاعراف پڑھے گا تو لوگوں میں ہر دل عزیز ہو، امانت دار ثابت ہوگا۔ سورہ الانفال پڑھے گا تو دنیا میں خیر و ثابت ہوگا۔ سورہ الانفال پڑھے گا تو دنیا میں خیر و برکت حاصل کرے گا اور اپنوں سے فائدہ ہوگا۔ سورۃ التوبہ پڑھے گا تو گناہوں سے توبہ کرے اور نیکی کی طرف راغب ہوگا۔ اگر کوئی خواب کے اندر سورہ یونس کی تلاوت کرتا ہے تو سحر اور جادو کا اثر اس پر نہ ہوگا بلکہ دشمنوں پر غالب ہوگا۔ سورہ ہود اگر پڑھتا ہے تو زراعت، کاشتکاری اور دکانداری سے رزق حاصل ہوگا۔ سورہ یوسف اگر تلاوت کرتا ہے خواب کے اندر تو صادق القول، راست گو اور امانت دار ثابت ہوگا۔ سورۃ الرعد اگر خواب میں تلاوت کرے تو کار خیر کرے اور اطاعت اختیار کرے گا۔ اگر سورۃ ابراہیم خواب کے اندر پڑھے گا تو اعمال نیک، اطاعت الہی میں مصروف ہو، خاتمہ بالایمان ہوگا۔ سورۃ الحجر پڑھے گا تو علم دین حاصل ہو اور علم اسلام کی اشاعت کرے گا۔ سورۃ النحل خواب میں پڑھے گا تو محنت و آفت دنیا محفوظ رہے گا اور آرام سے بسر ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل اگر خواب میں پڑھتا ہے تو دنیا میں عزت حاصل کرے گا اور نام نیک ہوگا۔ سورہ کہف اگر خواب میں تلاوت کی ہے تو درازی عمر کی نشانی ہے اور دلی مراد حاصل ہوگی۔ اگر سورۃ مریم خواب میں پڑھی ہے تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی ثابت ہو، دین میں کامل ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ پڑھی تو دشمن پر فتح حاصل کرے گا، رنج سے آزاد ہوگا۔ اگر خواب کے اندر سورۃ الانبیاء کی تلاوت کی تو دنیا اب کا یعنی دونوں جہان میں عزت حاصل کرے گا۔ سورۃ الحج اگر پڑھی ہے تو زاہد و متقی ہو اور خادم دین ثابت ہوگا۔ اگر سورۃ المؤمنون پڑھی ہے تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، عاقبت میں مرتبہ بلند ہوگا۔ اگر سورۃ الفرقان خواب میں پڑھی ہے تو راہ باطل سے پرہیز کرے، صداقت اختیار کرے۔ سورۃ النور پڑھی تو دل علم و عرفان سے معمور ہو، حکمت و دانائی حاصل ہو۔ سورۃ الشعراء پڑھی تو گناہوں سے پاک ہو، گناہوں سے نجات پائے گا، توبہ قبول ہوگی۔ سورۃ صاد پڑھی تو دنیا میں صاحب مال و منان ہو اور دین میں بزرگی حاصل ہو۔ سورۃ النمل پڑھی تو دولت دنیا نصیب ہو اور راحت ہاتھ آئے گی۔ سورۃ القصص پڑھی تو ذکر حق میں مشغول رہ کر دنیا کی نعمتوں میں سرفراز ہوگا۔ سورۃ العنکبوت اگر خواب میں تلاوت کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں دین اسلام کی اشاعت کرے گا۔ سورۃ الروم اگر خواب میں پڑھی ہے تو دین الہی میں جہاد کرنے کی کوشش کرے، انجام نیک ہوگا۔ سورۃ السجد اگر پڑھی ہے تو گناہ سے توبہ کرے، سر بسجد اس دنیا سے رحلت کرے۔ سورۃ الاحزاب اگر خواب میں پڑھی ہے تو احکام الہی کے مطابقت کرے، پرہیزگار ہو اور خاتمہ بالخیر ہو۔ سورۃ السبا اگر پڑھی ہے تو عابد و زاہد ہو، پرہیزگاری اختیار کرے، بزرگ دین ہو۔ سورۃ الفاطر اگر پڑھی ہے تو دنیا میں شاد کام ہو اور عاقبت بخیر ہو۔ سورۃ یاسین اگر خواب میں تلاوت کی ہے تو دل میں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قائم ہو اور انجام نیک ہو۔ سورۃ الصافات اگر خواب میں پڑھی ہے تو نیک راستہ پر چلے اور نیکی کی تلقین کرے گا۔ یہ سارے کے سارے خواب نامہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بک سے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ پارٹ 2 کے اندر اگلی صورتوں کے ڈیٹیل بھی بتاؤں گا کہ ان کے خوابوں کی تعبیر کیا ہے۔ تو کون کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر